اچھا جی، والحق انہ یوجبہ، تو حق بات یہ ہے کہ انہ یوجبہ، تجری استحقاق ہے، کیا ہے؟ عقوبت کا بھی سبب ہے، اور انقیاد استحقاق منصوبت کا بھی سبب۔ وجہ کیا ہے؟ دلیل کیا مصنف کے پاس؟ کیا دلیل اس نظر پر؟ یہ ہے کہ انہ لشہادت الوجدان، پہلی دلیل نمبر 1 مصنف کے پاس پہلی دلیل، نہیں یہاں پر نہیں، دونوں آپ اس کے قانون کلی کے طور پر دونوں کی تجربے کی دو باتیں بتا دیا نا، انہ یجبہ، ان ھذا الشیء، ان التجری والانقیاد لفظ نشر مرتب کی شکل میں ہم لے جائیں گے، کیونکہ یہاں دو چیزوں کا اشارہ ہے نا۔ ان پہلے کس کی بات ہے؟ تجری کی بات، ان التجری یوجب استحقاق العقوبہ، اس کے بعد ان الانقیاد یوجب، یہاں پر ہم ضمیر کو پلٹائیں گے اس کے مفہوم کی طرف۔ لفظ اگرچہ صراحتاً اس یوجب کا صراحتاً کوئی لفظ موجود نہیں ہے، لیکن ہم مفہوماً اس کی طرف پلٹائیں گے، یہاں مراد تجری اور انقیاد سے رہا۔ ان التجری یوجب استحقاق شنو؟ عقوبہ، وان الانقیاد یوجب استحقاق المطلوبہ، ٹھیک ہے؟ یا ان القطع کی طرف پلٹا، یہ بھی بات درست ہے، ان القطع یوجب، یہ بات درست ہے، سمجھتے نے درست کیا، یعنی کہ یہاں پر قطع، یعنی کہ اوپر قطع ہے نا، ان القطع یوجب استحقاق العقوبہ ہے نا، اسی ٹھیک ہے۔ تو ان القطع یوجب استحقاق العقوبہ، اصل میں ہم درمیان سوال کی وجہ سے تھوڑا پٹری سے تھوڑا آگے ہٹ گیا تھا، اس وجہ سے ہاں جی، ان القطع یوجب استحقاق العقوبہ، ہاں جی، قطع استحقاق عقوبت کا سبب بھی بن سکتا ہے، کب؟ قطع کب استحقاق عقوبت کا سبب بن سکتا ہے؟ کہ اگر وہ قطع مخالف واقع ہو، اگر وہ قطع مخالف واقع ہو اور آپ اس قطع کی مخالفت کریں تو کیا ہوتا ہے؟ یہی ہوگا نا، تو پھر یہ استحقاق عقوبت کا سبب بنتا ہے۔ اور اسی طرح قطع استحقاق کیا ہے؟ مصلوبت کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ کون سا قطع؟ جو مخالف واقع ہے وہ استحقاق مصلوبت کا سبب بن سکتا ہے، کب؟ اذا وافق، اگر آپ اس قطع کی موافقت کرے تو یہ ہو سکتا ہے۔ اس کی وجہ کیا؟ دلیل کیا ہے؟ دلیل ہے شہادت الوجدان، کیونکہ وجدان گواہی دے رہا ہے۔ وجدان ہے نا، وجدان کا معنی ہے مقام عمل میں ہم عملی میدان میں پاتے ہیں، یہ بات پانا ہونے کی سب سے، وجود امکان کی سب سے اوضح ترین دلیل ہے۔ وجدان کسی چیز کے ہونے کی سب سے اوضح ترین دلیل ہوتا ہے، یہ پانے کے بعد آپ انکار نہیں کر سکتے ہیں۔ یہاں پر مقام عمل میں ہم یہ پاتے ہیں، کیا پاتے ہیں مقام عمل میں؟ گواہی وجدان بصحت مواخذتہ، کہ مقام عمل میں کسی بندے کا مواخذہ کرنا صحیح پاتے ہیں، کسی کو مواخذہ کر سکتے ہیں، اس کو ٹوک سکتے ہیں، اس کو روک سکتے ہیں، اس کی مذمت بھی کر سکتے ہیں۔ وَذَمِّهِ، اور مذمت بھی ہم اس کو پہلے مولائے عادی پہ حمل کریں، اس کے بعد کیونکہ عام ایک زمانے میں جب غلام اور مولد دور حاضر میں غالباً یہ نظر تارمن ختم ہوا ہے، لیکن ایک زمانے میں تھا نہیں تھا کہ ایک مالک ہوا کرتا، اس کے غلام ہوا کرتا تھا۔ اب یا اس مالک و غلام کے درمیان اور پھر عام کے اندر معاملات کو دیکھیں تو پھر ہم اس سے نتیجہ لے سکتے ہیں کہ یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ اگر ایک غلام اپنے مالک کی مخالفت کرے، جرأت کرے، مخالفت اور جرأت کرے، تو کیا استحقاق ہے؟ عقاب ہو جاتا ہے۔ ہاں جی، اب آ رہا ہے بصحت مواخذتہ، کہ اس عبد کی مواخذہ کرنا صحیح ہے۔ وَذَمِّهِ، اور اس عبد کی مذمت کرنا بھی صحیح ہے وجدان کے مطابق۔ کس کے اوپر مذمت کرنا صحیح ہے؟ علی تجریہ، اس کے تجری پر، اس کی جرأت پر۔ بھئی تم نے اتنا بڑا جرأت کیا مولا کی مخالفت کرنے کی۔ وحد کی حرمتہ لمولاہ، تم نے اپنے اس عمل کے ذریعے سے کیا کیا؟ مولا کے حد کی حرمت کیا، اس کی حرمت کو پامال کیا۔ اس کے لیے حرمت ہوتا ہے نا کہ مولا اور عبودیت اور جو ہے مولایت کے درمیان میں ایک حدود ہوتا ہے۔ اب مولا کے جو احترام ہے، اس کا جو وقار ہے، اس کا جو منزلت ہے، آپ اس کی مخالفت صراحتاً مخالفت پہ جرأت کرتے تو کیا ہے؟ یہ حد کے مولا ہیں، اس کی جو ہے عزت کو ختم کرنے کے مترادف ہیں، اس کی اہانت کے مترادف۔ حد کی ہی لے مولا، کیونکہ اس نے اپنے مولا کے حد کی حرمت کیا، حج، تو لہٰذا یہ وجدان اس کو باتیں ہیں، حج۔ وخروجہ عن رسوم عبودیتہ، کیونکہ یہ غلام اپنے اس تجری کی وجہ سے کیا ہوا؟ عبودیت کے رسوم، اس کا رسم، یعنی خط کہتے ہیں، رسم کا ہوتا ہے خط، خطوط، ایک خط کھینچا ہوتا ہے، عبودیت کے دائرے میں ایک دائرہ ہوتا ہے، اس دائرے کو پھلانگ دیا اس نے۔ رسوم کہتے ہیں ایک دائرہ لگاتے ہیں نا آپ، کسی خاص حد بندی کرنے کے لیے ایک باؤنڈری لگاتے ہیں، دائرہ۔ اب یہ اور رسم العبودیت کا معنی ہوتا ہے عبودیت کا ایک دائرہ کار ہوتا ہے۔ تو اس نے مولا کے خلاف جرأت کیا اس کی مخالفت پر،
اس کا مطلب یہ کہ اس نے عبودیت کے اس دائرے کو، اس جو ہے حد کو کراس کر دیا، اس کو عبور کر دیا، ٹھیک ہے، خروج عن رسوم عبودیت کے دائرہ کار سے نکل گیا یہ بندہ۔ وَكَوْنِهِ بِصَدَدِ الطُّغْيَانِ، اور یہ غلام کیا تھا؟ سرکشی کے پوزیشن میں تھا، اس یعنی صدد کا معنی ہوتا ہے اس پوزیشن میں، کہ فرض کرے مولا اس کو یقین ہے مثلا کہ مولا اس پانی کے پینے پر راضی ہے قطعاً، یہ حرام ہے، لیکن حرام ہونے کا آپ کو 100% اس بات پہ مولا راضی نہ ہونے کا 100% آپ کو یقین ہے، لیکن آپ کو 100% یقین ہوتے ہوئے پھر بھی اس مولا کے نہ چاہنے والے کام کا عمل بجا لاتے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ ہے کہ آپ پھر مولا کے خلاف سرکشی کے لیے آمادہ تھا۔ اگر واقعاً مولا اس پر راضی نہیں تھا تو پھر آپ نے گویا کیا کیا تھا؟ مولا کے خلاف سرکشی کر چکا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، آپ کا قطع مولا کے ارادے کے ساتھ تھوڑا مخالف آیا، لیکن واقعاً آپ کا اگر یہی قطع مولا کے ارادے کے ساتھ برابر آتے تو کیا ہونا تھا؟ پھر آپ نے سرکشی کر چکا ہوتا۔ تو گویا کہ آپ نے اپنے عقیدے میں تو ایک سرکشی کیا ہے، لیکن آپ کا یہی سرکشی بعد میں مطابق واقعی کا نہ ہونا یہ الگ موضوع ہے، وہ آپ کے دائرہ اختیار سے باہر ہیں، لیکن سرکشی تو آپ نے کیا تھا؟ آپ سرکشی کرنے کے اس پوزیشن میں تو اس وجہ سے، اور عام کیا سمجھتا ہے؟ اس بندے کو قابل مذمت سمجھتا ہے۔ کون ہی بصدد طغیان کا معنی ہے سرکشی۔ وَعَزْمِهِ عَلَى الْعِصْيَانِ، اور اس نے گویا کیا کیا تھا؟ عصیان کرنے کا مکمل ارادہ کیا تھا کہ میں نے اپنے مولا کی نافرمانی کرنا ہی کرنا ہے، اس ارادے سے آپ نے یہ کام کیا تھا، لیکن بعد میں وہ کام جو ہے وہ خلاف واقع ہوا۔ یعنی یہ شراب سمجھ کے آپ نے پی رہا تھا، مطلب کیا ہوا کہ شراب ہے تو ہے، میں اس کو پیوں گا، میرے مولا راضی نہ ہو جائے، میرے مولا کے مخالفت وہ بعد میں جائے، اس سے میں پینا ہے، اس طرح کر کے اگر کوئی بندہ اپنے مولا کے بارے میں اس طرح کی بات کرے تو کیا ہے یہ؟ بصدد کیا ہے؟ طغیان، عزم علی العصیان، عصیان پر عزم کیا مکمل، اس نے مکمل ارادہ کیا تھا کہ میں نے نافرمانی کرنا ہے اپنے مولا، یہاں کیونکہ یہاں مولا عرفی کی بات ہے، ٹھیک ہے، مولا عرفی میں ایک غلام اپنے مولا عرفی کے، کیونکہ ہم وجدان کی بات ہے، وجدان کب پاتے ہیں؟ مقام عمل میں، مقام عمل میں، یعنی مولا عادی اور عبد عادی کے اندر مقام عمل میں پاتے ہیں کہ مولا مکمل، اس غلام نے اپنے مولا کے مخالفت کرنے کا 100% کیا تھا؟ عزم ارادہ کر چکا تھا، لیکن بعد میں وہ مخالفت گناہ نہیں تھا، الگ موضوع ہے، مولا کے مخالفت شمار نہیں ہوا، الگ موضوع ہے۔ تو لہذا یہ ہو گیا کس صورت میں؟ اگر تیاری کرنے کی صورت میں، اپنے قطع پہ عمل نہ کرنے کی صورت میں۔ اب دوسری صورت، اگر آپ اس کے مطابق عمل کریں، اپنے قطع کے تحت چلے، عمل کریں، تو کیا ہوگا؟ وصحت مطلوبت، یعنی وجدان لشہادت، اس کو خوب پڑھاتے ہیں، شہادت الوجدان بصحت مواخذته، اب اسی بات ہیں، وبصحت الوجدان شہادت الوجدان بصحت مصوبته، یہ ڈائریکٹ اس سے مربوط ہے، یعنی لشہادت الوجدان بصحت مصوبته، وجدان گواہی دیتا ہے، کیا؟ وجدان اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اس بندے کو ثواب ملنا چاہیے، اس کو ثواب ملنا درست ہے، ومدحه، اس کی تعریف ہونا چاہیے، وجدان کیا گواہی دے رہا ہے؟ اس بندے کی تعریف ہونا چاہیے، کس بات پہ تعریف ہونا چاہیے اس کے اوپر؟ علی اقامتہ، کیونکہ اس نے بجا لایا ہے، یعنی یہ اب یہاں تجری کے تھوڑا تجری کے دائرے سے نکل کر ابھی انقیاد کی بات ہو رہا ہے، انقیاد والی صورت کہ انسان نے اپنے قطع پر عمل کیا، تو اس صورت میں وجدان کیا گواہی دیتا ہے کہ آپ کو قطع ہوا کہ میرے مولا فلان کام بجا لانا چاہتا ہے، آپ کو قطع ہوا کہ میرا مولا فلان کام بجا لانا چاہتا ہے، اور آپ نے اپنے مولا کی مرضی کا لحاظ رکھتے ہوئے اس کام کو بجا لایا، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ مولا چاہتا نہیں تھا، لیکن مجھے خود یقین ہوا تھا، یہ انقیاد ہیں۔ اب یہاں اس انقیاد کے کرنے پر شہادت وجدان کیا گواہی دے رہا ہے؟ وجدان گواہی دے رہا ہے کہ اس کو پھر بھی ثواب ملنا چاہیے، اگرچہ مطابق واقعی تو نہیں ہوا اس کا یہ عمل، پھر بھی اس کو ثواب ملنا چاہیے، ومدحہ، اس کی تعریف بھی ہونا چاہیے، کس کے اوپر تعریف ہونا چاہیے؟ علی اقامتہ، اس بنا پر تعریف ہونا چاہیے کیونکہ اس نے بجا لایا ہے، کیا بجا لایا ہے؟ بما ہوا قضیت و عبودیت، اس عمل کو بجا لایا ہے جو کہ اس کی عبودیت کا تقاضا ہے، اس نے اس عمل کو انجام دیا جو کہ اس کے عبودیت کا، اس کے عبودیت، کیونکہ یہ بندہ ہے، غلام ہے، اور اس کی عبودیت اس سے تقاضا کرتا ہے، کیا تقاضا کرتا ہے؟ کہ تمہارا مولا جس کام پہ راضی ہو تم اس کو بجا لائیں، اور اس نے بھی ایسا کیا، تو عبودیت کے جو کام ہونا چاہیے اس نے انجام دیا ہے، لہٰذا عرف عام کے نظر میں یہ بندہ قابل تعریف بھی ہونا چاہیے، اس کو ثواب بھی ملنا چاہیے۔ حج والبناء علی طاعتہ، اور اس نے کیا کیا تھا؟ یعنی وہ
قضیت عبودیہ کیا ہے؟ سوال یہ ہے ما هو القضیۃ العبودیہ، عبودیت کا تقاضا کیا ہے؟ عبودیت کا تقاضا یہ ہے کہ من العزم علی موافقتہ، کیونکہ اس نے مولا کے موافقت پر عزم کیا تھا، لیکن بعد میں مطابق واقع نہ ہونا الگ موضوع ہے، لیکن کرتے وقت کیا کیا تھا؟ اس نے اپنے مولا کے اطاعت پر 100% عزم کیا تھا کہ میں نے اپنے مولا کے اطاعت ہر صورت میں کرنا ہی کرنا ہے، اس وجہ سے اس نے یہ کام بجا لایا، ٹھیک ہے؟ والبناء علی اطاعتہ، اور اس نے یہ کام بجا لاتے وقت کس بنیاد پہ بنا رہا تھا؟ مولا کے اطاعت کی بنیاد پر، کیونکہ میرا یہ کام شاید مولا کے اطاعت شمار ہو، اس بنیاد پر بجا رہا تھا، تو لہٰذا اس بنا پر یہ قابل تعریف ہیں۔ حج وَإِن قُلْنَا، اگرچہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بِأَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُ مُؤَاخَذَةً وَمَثُوبَةً، کہ یہ بندہ مستحق نہیں ہے مواخذت اور مثوبت کا، یعنی بندہ اس وقت تک مواخذہ اور مثوبت کا مستحق نہیں بن سکتا ہے۔ ہاں جی، مواخذہ کا معنی کہ پوچھ گچھ، مثوبہ یعنی ثواب۔ وَإِن قُلْنَا، اگرچہ ہم یہ کہیں کہ بِأَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُ، یہ بندہ مستحق نہیں بنتا ہے، کس کا مستحق نہیں بنتا ہے؟ مواخذتاً، اس مواخذہ اور پوچھ گچھ کا مستحق نہیں بنتا ہے، او مثوبتاً، یا ثواب کا مستحق نہیں بنتا۔ کب تک مستحق بنتا ہے؟ ما لم یعزم علی المخالفہ الموافقہ، کیونکہ تجری اور انقیاد میں اس نے فقط دل میں ارادے کیا تھا نہیں رکھا تھا، بلکہ تجری اور انقیاد میں کیا ہوا تھا؟ ارادے کے دائرے سے باہر نکل کر، عزم کے دائرے سے باہر نکل کر عملاً کیا بھی ہے۔ یعنی مثلا اس برتن میں ایک شراب ہے، یہ شراب، اس شراب کے ہونے پر آپ کو 100% یقین ہے۔ اب 100% یقین ہونے کے بعد وہاں دو صورت ہے، ایک دفعہ اس کو پینے کا آپ نے 100% ارادہ بھی کیا تھا لیکن پیا نہیں ہے، فقط دل میں ارادہ کیا ہے، عزم کیا ہے پینے پر، لیکن عملاً آپ نے کیا نہیں ہے، ٹھیک۔ لیکن ایک دفعہ آپ نے پیا بھی ہے، دونوں میں فرق ہونا چاہیے۔ تو لہٰذا اگرچہ فقط آپ نے دل میں سوچا ہے، ارادہ کیا ہے، لیکن عمل مقام عمل میں کیا نہ ہو تو شاید مستحق عقاب نہ ہو۔ جب لیکن جو نیک کام ہے کرنے کا ارادہ تو رکھا تھا لیکن کیا نہ ہو تو ارتقاء کا منصوبہ نہ ہو، لیکن اگر مقام عمل میں عملاً کیا ہو تو پھر ہونا چاہیے۔ حج وَإِن قُلْنَا، اگرچہ ہم یہ کہیں بِأَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُ مُؤَاخَذَةً، کہ یہ بندہ مواخذہ اور پوچھ گچھ کا مستحق نہیں بن سکتا ہے، او مثوبتاً، یا ثواب کا مستحق نہیں بن سکتا ہے۔ کب تک نہیں بن سکتا ہے؟ ما لم یعزم علی المخالفہ، جب تک مخالفت پر پرعزم 100% عزم نہ کرے، یعنی مخالفت پر 100% عزم ارادہ نہ کرے، فقط دل میں خوب سے باتیں نہیں ہو، مولا کے بارے میں اس کے دل میں کھوٹ ہے مثلاً، لیکن عزم مخالفت نہ کرے یا عزم موافقت نہ کرے تو مستحق ثواب عقاب نہیں، یعنی دو ہو گیا۔ مطلب تھوڑا کہنے میں تھوڑا فرق کیا ہے، ایک ہوتا ہے عزم و ارادہ، ایک ہوتا ہے دل میں کھوٹ ہونا فقط، یعنی مولا کو دل سے پسند نہیں کرتا، یہ ایک بندہ مولا کو دل سے پسند نہیں کرتا، ایک بندہ مولا کو دل سے پسند کرتا ہے۔ ایک مولا غالباً مولا کے اطاعت کے حوالے سے وہ تھوڑا زیرک ہوتا ہے، دوسرا مخالفت کے حوالے سے۔ تو یہ فقط دل میں خوب سے باطنی یا سوء باطنی یا حسن باطنی، تو اسے ثواب عقاب کا معیار نہیں ہے۔ لیکن ثواب عقاب کا معیار کب ہو سکتا ہے؟ جب مکمل مقام عمل میں اس کام کو بجا لانے پر پختہ ارادہ و عزم و ارادہ کرے تو پھر وہاں پر ثواب عقاب کا مستحق ہو جاتا ہے۔ تو لہذا جنہ لا یستحق مواخذہ و مثوبہ، مستحق مواخذہ اور مستحق مثوبہ اس وقت تک نہیں ہے، کب تک؟ ما لم یعزم علی المخالفہ، جب تک مخالفت پر 100% ارادہ و عزم نہ کریں، اول موافقہ یا 100% موافقت اور مولا کے اطاعت کرنے پر 100% عزم ارادہ نہ کرے، اس وقت تک تو یہ ثواب عقاب کا مستحق نہیں ہوتا ہے۔ بھائی پھر عزم نہ کرے تو کیوں مواخذہ ہوگا؟ بمجرد بسوء سریرتہ و حسنہ، یعنی فقط اس وجہ سے، یعنی یہاں پر دوسرا ایک بندہ فقط خوب سے باطن رکھتا ہے، اس کے باطن میں کھوٹ ہے، ایک کے باطن میں کیا ہے؟ حسن ہے۔ فقط اس کے باطن کو دیکھ کر ثواب کا مستحق قرار پانا کسی بندے کو، فقط اس کے باطن کو دیکھ کر اس کو ثواب کے مستحق قرار پانا، یہ تو معقول نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ کسی کے باطن خبیث ہونے کو دیکھ کر اس کو عقاب کا مستحق بنانا، کسی کے باطن نیک ہونے کی وجہ سے اس کو ثواب کا مستحق قرار دینا، یہ معقول نہیں ہے۔ لیکن کب تک استحقاق کا ثواب عقاب کا مرحلہ کب آتا ہے؟ جب وہ خوب سے باطنی کے دائرے سے باہر نکل کر عزم مخالفت پر اترا ہے، حسن باطنی کے دائرے سے نکل کر موافقت کے دائرے میں ارادہ کرے، تب جا کے یہاں پا جاتا ہے۔ بمجرد سوء سریرتی، فقط اس کے باطن کا خبیث ہونے کی وجہ سے، او حسن سریرتی، فقط اس کے باطن نیک ہونے کی وجہ سے اس کو مستحق ثواب قرار دینا، عقاب قرار دینا، اگرچہ یہ درست نہیں ہے، ہم اس کے قائل، لیکن ہم قائل کب ہیں مستحق ثواب عقاب کے؟
کہ اگر حسن باطن کے دائرے سے آگے نکل کر عزم مخالفت پر اترائے، حسن باطن کے دائرے سے نکل کر عزم موافقت کے دائرے میں آ جائے، پھر جا کے استحقاق ثواب عقاب بن جاتا ہے. حج تو پھر یہ حسن باطن اور سوء باطن کے لیے کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں کہ وَإِنْ كَانَ مُسْتَحِقًا لِلْلُؤْمِ وَالْمَدْحِ، لیکن پھر بھی ایک بات آئے گا، ایک بندہ خود سے باطن کا مالک ہے، ایک بندہ حسن باطن کا مالک ہے، تو ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ بندہ جو اچھے بندے کے ساتھ برابر ہو، یعنی حسن باطن اور سوء باطن دونوں کو برابر کی نظر سے دیکھیں. ہاں جی، یہ ایسا تو بھی نہیں، بلکہ ایک چیز تو آ جاتا ہے ان کے اوپر. وہ بندہ جو سوء باطن کا مالک ہے اس کے پیچھے بھی ایک بات آ جاتا ہے. کیا آتا ہے؟ کہ یہ قابل ملامت ہے، قابل مذمت ہے، اور حسن باطن والا بندہ قابل مدح ہے. تو لہذا مذمت اور مدح کے حد تک تو یہاں پر بھی آ جاتا ہے، لیکن اس کے بعد عقوبت اور مصوبت کے مسئلے میں یہاں پر فرق ہے. ان بالفاظ دیگر عزم و ارادہ اور حسن باطن، عزم مخالفت اور سوء سریرت، یہ دونوں، ایک عزم مخالفت مقام عمل میں مخالفت پر اتر آ جاتا ہے، ایک دل میں کھوٹ ہے. یہ دونوں ایک حسن باطنی رکھتا ہے، ایک عملاً اطاعت کے اوپر اتر آ جاتا ہے. ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ ان دونوں میں ایک چیز مشترک ہے. مشترک کیا ہے؟ دونوں قابل ملامت ہے. کس صورت میں؟ مخالفت والی صورت میں، کہ سوء سریرت بھی رکھتا ہے، سوء باطن ہے، خوب سے باطنی، اور مکمل میں مخالفت پر اتر بھی آتا ہے. دونوں قابل مذمت ہونے میں تو کیا ہے؟ برابر ہیں، دونوں قابل مذمت ہیں. اور ادھر جو ہے جو حسن باطن رکھتا ہے اور مکمل میں عملاً اطاعت پر بھی اتراتا ہے، یہ دونوں ایک چیز میں مشترک ہیں. یہ دونوں کیا مستحق مدح ہونے میں برابر ہیں. لیکن فرق ہے ان دونوں میں. فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ جو ارادہ و عزم کے مرحلے میں آ جاتا ہے پختہ ارادہ مخالفت پر، یہ بندہ مستحق عقاب بھی، یعنی مذمت ہونے کے علاوہ، مذمت تو ہے ہی ہے نا، لیکن مذمت سے آگے استحقاق عقاب کا بھی حامل ہوتا ہے. اور ادھر جو ہے مستحق جو مثلا جو حسن باطن والا بندہ حسن باطن کے علاوہ مقام عمل میں اطاعت کا عزم کرتا ہے، تو وہاں پر استحقاق ثواب بھی آ جاتا ہے. لیکن اگر عزم کا مرحلہ نہ آ جائے، فقط دل میں سوء باطن اور دل میں حسن باطن ہو، تو سوء باطن والا مستحق ملامت ہوگا، حسن باطن والا مستحق مدح ہوگا. لیکن عقاب و ثواب ابھی نہیں آئے گا. عقاب و ثواب عمل سے منحصر ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو لہٰذا کیا فرماتے ہیں؟ وَإِنْ كَانَ مُسْتَحِقًا لِلْعُلْمِ، اگر یہ سوء باطن والا بندہ مستحق کیا ہے؟ ملامت ہے. لوگ اس کی کیا کریں گے؟ مذمت تو کریں گے. اول مدح، یا یہ سوء باطن حسن باطن والا بندہ بھی کیا ہوتا ہے؟ مستحق مدح تو ہو جاتا ہے، مستحق مدح ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ حسن باطن رکھتا ہے تو لوگ اس کی تعریف کریں گے. حج بما یستتبعانہ، اور یہ مدح اور لوم کس کے پیچھے آتا ہے؟ اس حسن سریرت کے پیچھے اور سوء سریرت کے پیچھے. یعنی کہ استحقاق المدح یستتبع بحسن السریرہ و استحقاق اللوم یستتبع بسوء سریرہ. یہ ہوتا ہے یہاں یستتبعانی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ یہ دونوں تابع ہے کس کا؟ استحقاق ملامت ہونا سوء سریرت کا پیچھے، اس کے پیچھے آتا ہے، اس کا تابع ہے، اور استحقاق مدح ہونا حسن باطن کا تابع ہے. یہ دونوں ہمیشہ جہاں بھی ہو لازم و ملزوم ہوتا ہے. کاسائر الصفات والاخلاق الذمیمہ والحسنہ، یہ سوء باطن اور حسن باطن کے نہیں، بلکہ انسان کے اندر بہت باطنی نگر، بہت سارے باطنی صفات ہوتے ہیں. آپ کے اندر بہت ساری صفات باطنی ہیں. مثلا آپ کے اندر کرم کا مادہ ہے، آپ کریم ہیں، تو کریم ہونا ایک باطنی صفت ہے. ایک دفعہ آپ کریم ہیں لیکن عملاً آپ اپنے کرم سے عملاً جو کام نہیں لیتے ہیں. ہو سکتا ہے نا کرم کے لیے کیا چاہیے؟ مال و دولت چاہیے. آپ مفت میں کریم ہو کے کیا بنے گا؟ تو لہٰذا خود کرم ہے لیکن سخاوت مندی کا بھی مظاہرہ نہیں ہے، تو تب بھی لوگوں کی نظر میں کہ آپ کا کریم ہونا قابل مدح ہے نہیں ہے. اور جب آپ اپنے کرم کے تحت اگر فقراء کو صدقہ دیتا ہے تو کیا ہے؟ یہ مدح کے ساتھ ثواب کا بھی ہے. ٹھیک ہے نہیں ہے؟ ایک بندہ مثال کے طور پر سوء باطن بخل کا جو مثلاً بخیل ہے، بخیل کنجوس ہے. یہ کنجوس کیا ہے؟ صفات باطنی ہیں لیکن صفات مذمومہ ہیں. تو خود بخیل ہونا یہ قابل مذمت تو ہے، لیکن بخیل ہونے کی وجہ سے عقاب نہیں آئے گا. لیکن آپ بخیل کی وجہ سے عملی میدان میں کوئی فقیر کو صدقہ نہ دے دے، اس کو واپس خالی ہاتھ لوٹا دے، مثال کسی کے اوپر اگر مثلا کوئی حق چھینے، تو پھر جہاں آ کے جاتا ہے پھر وہاں پر ملامت کے علاوہ استحقاق عقاب بھی ہو جاتا ہے. بس کریں. ٹھیک ہے. وصلی اللہ علی سیدنا محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین. سمجھ آ گیا؟